آج کی ایک تو کل کی جو میٹنگ تھی وہ بہت اہم تھی. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ الگ ملاقات بھی ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں. کل خیر یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگ تھی. کیا اس کے اندر ظاہر ہے اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں, کچھ پس پردہ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی آپ ان سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو کل لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوئی ہے چیف کی موجودگی میں, جس میں آپ نے کہا گورنر بھی تھے اور KPK کے CM بھی تھے, تو سب سے بڑے دہشت گرد تو اسی کمرے میں گنڈاپور صاحب موجود تھے. تو جب ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنا ہے تو بسم اللہ وہیں سے ہونی چاہیے. میں تو اس کے اوپر یہی کہہ سکتا ہوں. چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, اگر کوئی پاپولر ہے تو وہ کرپشن کر سکتا ہے, اس کو چیف ایگزیکٹو کے آرڈر کے تحت اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی اگر دہشت گرد ہے اور وہ CM ہے تو اس کو ہم جمہوریت کے لیے چلنے دیں. کوئی وزیر اعظم کرپشن کر کے نکل جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر سزا نہ ہو. کوئی ملک سے بیرون ملک چلا جائے پھر ٹرم پورا کر کے واپس آ جائے, ہم اس کو بٹھا کے اپنے پاس کرسی پہ بٹھا لیں. یہ جو شارٹ فائل میموری ہے, چاہے وہ اداروں کی ہے, چاہے وہ میری ہے, آپ کی ہے, جمہوریت کی ہے, لیڈران کی ہے, کہ کیریکٹر دیکھیں گے 20 سال سے اس آدمی نے پاکستان کو کیا دیا ہے, فوج کو کیا دیا ہے, اپنے پارٹی کو کیا دیا ہے, اس کے اوپر دیکھنا بہت ضروری ہے. وقت حال اور وقت ضرورت آپ کسی کو بھی کالے سے سفید کریں گے تو رزلٹ پاکستان کے اندر وہی ہوگا جو آج 75 سال بعد ہے. ایک تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے. مگر علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں نا, ان کے اوپر الزامات, آپ الزام لگا رہے ہیں کہ دہشت گردی, یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ 26 نومبر کو ہوا کیا تھا. نہیں, میری طرف سے میں احتجاج کرتی ہوں, چلیں کہ یہ جو ہے کہ ایک CM جو الیکٹڈ CM ہے اس کے اوپر. میں الیکٹڈ سینیٹر ہوں, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گولی مار دوں؟ بالکل نہیں ہے. مجھے اجازت ہے میں آپ کے کیمرہ مین کو گولی مار دوں, یا مجھے اجازت ہے میرے ساتھ باہر سیکیورٹی کے بندے کھڑے کہوں اس کا سر پھاڑ دوں؟ میرے پاس اجازت ہے کہ میں ادھر آگ لگا دوں؟ مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں توڑ پھوڑ کر دوں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے پاکستان کے اندر؟ لیکن تحقیقات ہونی چاہیے نا. تحقیقات کیا ہونی چاہیے؟ اگر تحقیقات کیا ہے اس کے اندر, آپ کو نہیں پتا کون گورنمنٹ مشینری یوز کر کے KPK کیا ہے, 10 کروڑ روپے کانٹریکٹرز کے دے دیں. ٹھیک ہے, ان کانٹریکٹرز کو آپ سبق ملنا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر ایسے دھرنوں مرنوں کے لیے آپ کو ہائر کرتی ہے, آپ کے سپیکرز لیتی ہے, آپ کی اکوپمنٹ لیتی ہے, نہ دیں. اگر لیں تو 10 گنا زیادہ پیسے اپنے پاس گارنٹی کے تحت دیں, ورنہ نہ دیں. یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے نا پاکستان کے اندر. یہ کیا رواج ہے ہمارے پاس جمہوریت کے اندر کہ یہ جمہوری لیڈر ہے, اس کو کرپشن کرنے دیں, یہ پاپولر لیڈر ہے, اس کو معاف کر دیں ایگزیکٹو آرڈر سے, یہ CM ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, انگوٹھا چھاپ ہے, یہ پیراگراف نہیں لکھ سکتا ہے, پڑھ کے نہیں دیکھ سکتا, ایکٹنگ کر سکتا ہے, دہشت گردی کر سکتا ہے, ڈرامہ کر سکتا ہے, فلم بنا سکتا ہے, وہ CM ہے, یہ سینیٹر ہے, یہ MN ہے. یہ کب تک ہم ڈرامہ سنیں گے پاکستان کے اندر؟ یہ ڈرامہ اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو پھر یہ بھٹا بٹھائے, پھر یہ ڈرامے بازی میں بند کر بھی تو یہ کہانی ہے, نہیں کہانی ہے. نہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, الیکشن پھر لڑنے کی اجازت ملتی ہے, نہیں ملنی چاہیے. ادھر میری بہن, ادھر آپ کو عدالتوں کا میموری فائل ہونی چاہیے, ادھر آپ کا اداروں کے میموری فائل ہونی چاہیے, لیڈران کی ہونی چاہیے, میڈیا کی ہونی چاہیے, اینکرز کی ہونی چاہیے, MP MNs کی ہونی چاہیے, الیکشن لڑنے والوں کی ہونی چاہیے. پوری ہسٹری دیکھیں نا, شادی کے ٹائم پہ تو آپ باپ دادا کی ہسٹری نکالتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی اگر کسی کا باپ اچھا تو اس کا بیٹا اچھا تھوڑی ہو گیا, اس کی بیٹی تھوڑی اچھی ہوگی. تو آپ فطرتاً اگر غلط ہیں تو فطرت کو ٹھیک کریں نا, آپ روٹ کاز کی طرف جاتے رہیے. آپ اوپن ہاؤس, آپ میرے حساب سے اگر میرا تجزیہ آپ ذاتی طور پہ پوچھیں گی تو دہشت گرد اگر ایک آدمی ہے جو موب مارتا ہے, ایک آدمی ہے جو پتھر مارتا ہے, اور ایک آدمی جو گولی چلاتا ہے. ویسے اس میٹنگ کے اندر ایمل ولی خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی, وہ میں نہیں دہراتی, مگر انہوں نے کہا اس جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی, ان کے پاس ڈیٹیلز بھی تھی, انہوں نے بتائی بھی. ٹھیک ہے, مجھے بھی آج اس نے بتائی, میرا دوست ہے, ٹھیک ہے, اور دلیر آدمی ہے, میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں, اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, جو دل میں وہ منہ پہ منافق نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ میں منافق ہوں. سازشیں بھی ہمارے لیے کی جاتی ہے, شکایتیں بھی کی جاتی ہے, ڈرامے بھی ہوتے ہیں, پھنسانے کی کوشش بھی ہوتی ہے. ہم اللہ کی مہربانی ہے, ہم جب غلط پہ لڑائی کھڑی کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی اوکس کھا کے کھڑے ہوں گے, اور کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو بہن سچویشن چل رہی ہے نا پاکستان کے اندر, دس نیڈس ٹو اینڈ. آج جو لا منسٹر صاحب نے بات کی, کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جیسے باقی باتوں میں عزت اللہ نے رکھی ہے وہ راضی رہے مجھ سے, میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ 20 جنوری کے بعد آپ کو میری انالیسس, میری انفارمیشن, میرے باہر کے دورے کے تحت PTI لیٹ کے مذاکرات کرے گی, اور اس وقت گورنمنٹ اکڑے گی. 20 جنوری کے بعد آپ کا اشارہ صدر ٹرمپ کی 20 جنوری سے پہلے ہی ہو جائے گا. دیکھیں یہ مجھے اس میں بھی کبات نہیں کہنے کے لیے کہ یہ بھی پاسبلٹی کہ کارڈ PTI کے کھیسے سے نکل کے شہباز شریف کے کھیسے میں گر جائے. اچھا, تو اکڑیں گے اسی بیس پہ نا. ٹھیک ہے,
میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ 2025 پاکستان کا ٹیک آف کا سال ہے. پاکستان ایک وائبرنٹ سچویشن میں آنے والا ہے, بہت اس خطے کے اندر اس کی ہائی لائٹ ہوگا, اس کی بڑی ریلیونٹ پوزیشن ہوگی, اور اس بار ہمارے سپہ سالار سے مشرف صاحب کے دوران ڈو مور کے بجائے پاکستان کہے گا واٹس ان اٹ فار می. ٹھیک ہے, یہ سچویشن میں دیکھ رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ فگر یعنی پاکستان کہے گا کہ بھئی آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں بجائے کہ ہم سے لیں آپ, سپہ سالار ہی کہے گا آپ کو انشاءاللہ. یہی جنرل چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب ہی کر کے دیں گے. ایسا کیا ہو جائے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ میں چاہتا ہوں یہ سیلیبریٹ بھی کچھ کریں نا. ان کی ہر چیز تو میں نہیں لے سکتا, مجھے تو بہت ساری چیزوں کا انکشافات ہے, اطلاعات ہے, میں پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں, اور ان کے لیے نہیں, میں پاکستان کے لیے جا رہا ہوں. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اوپر زیادہ سخت ہونے والا ہے, ان کے زیادہ سخت اعلانات. وہ ٹرمپ کارڈ ہے نا, وہی پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ ہے نا. یہ جو ساری جو سزاؤں کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے لوور کورٹ کے اندر, جو 17 کی ڈیٹ پڑی, وہ ایکچولی 17 نہیں, وہ 20 کا انتظار کر رہے ہیں کہ 20 کے بعد یہ سزا سنائی جائے, کیونکہ ان کو بہت ساری ہوپس ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت مایوسی ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اسی لیے 17 کو ہو جائے گی. اب فیصلہ ہو جائے گا جو مؤخر ہوا. دیکھیں تاریخ بدل سکتی ہے, فیصلہ نہیں بدل سکتا. فیصلے میں تو سزا ہونی ہے, اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے, دنیا میں اور کوئی نہیں بدل سکتا. آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ فیصلے کو متنازع کر دیتا ہے کہ فیصل وافدہ صاحب کو یہ کیسے؟ اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں, کیونکہ آپ کوئی نجومی تو ہے نہیں. میں نجومی ہوں. میں نے 3.5 سال پہلے کیبنٹ کا حصہ تھا, میں نے اس دن بھی کہا تھا, فواد چودھری نے بھی کہا تھا, شیریں مزاری نے بھی کہا تھا, ہم تین نے تو رجسٹ کیا تھا. سب سے آج حماد اظہر صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں. حماد اظہر کی اب دیکھیں, وہ دیکھیں میں پرسنل ہوتا نہیں ہوں, ایک آدمی بھگوڑا ہے, اچھی بات ہے, نہیں کہہ اچھا کام کیا, دوسری شادی کی, وہ لڑکی کو نام دینے کو تیار نہیں ہے, اس پہ نہیں آنا, بھگوڑا ہے نا. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. میری بات سنیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ آرکائیوز میں دیکھیں, آپ اس ٹائم کے شوز نکال کے دیکھیں. فواد چودھری نے رجسٹ کیا, سب سے زیادہ ہم 2 نے رجسٹ کیا, شیریں مزاری صاحبہ نے رجسٹ کیا, ایک بند لفافے میں کام ہوا, اس کو فورسفلی بند لفافہ کیا. اور اب جب ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو فیصلہ 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا, اس دن تو صرف مور لگانے کے لیے لایا گیا تھا. اور بری ذمہ تو کیبنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اصولاً سمیت میرے, کیونکہ کلیکٹیو تھا, لیکن کیونکہ سائن آف عمران خان صاحب نے کیا تھا, اور اس کے بینیفٹ ان کی, اب میں یہ 15 سال سے تو میں نے ان کو چوری کرتا نہیں دیکھا تھا, لیکن اس کے فیصلے کا بینیفٹ تو ان کی بیوی اور اس بیوی کے بچوں کو ہوا, یا گوگی گینگ کو ہوا. اور میں آپ کو ادھر بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو بار بار کنفیوژن ہے, کیس کیا ہے, یہ کیس بہت سیدھا سا کیس ہے. 460 بلین دینے تھے سپریم کورٹ کے, یہ ایک الگ ایشو ہے, یہ آپ سمجھ لیں. میں نے 460 بلین دینے سپریم کورٹ کو ایز پینلٹی. یہ میرے ایکس ارب روپے ہے, 50 ارب ہے, 25 ارب ہے, 100 ارب روپے ہے, جو اوور اینڈ ابو ہے 460 کے اوپر. یعنی کہ آج اگر یہ 100 ارب میرے ہیں اور یہ واپس پاکستان کو آ رہے ہیں تو یہ 560 ہو جائیں گے. 460 یہ اور 100 یہ, ٹھیک ہے. اس 100 کو پاکستان کی ایکس چیکر سے ہٹا کے اس 460 میں ایڈ کر کے اس کو 360 کر دیا. تو اتنے اربوں کا فائدہ دینے میں کوئی فائدہ آپ نے لیا نہیں, آپ نے رینوویشن نہیں کرائے, آپ نے تحفے تحائف نہیں لیے, آپ نے زمین نہیں لی, اس زمین کے اندر آپ نے ٹرسٹی بل کے نام نہیں بدلے. تو فائر تو بندوق میرے دی, انہوں نے دی گولیاں, فائر تو عمران خان صاحب نے کیا ہے نا, تو سزا تو ہو رہی ہے. اچھا, اور اس وقت اگر ہم نہیں کہتے, 3.5 سال بعد بھی میں نے پہلے کہا, کیبنٹ کے اندر بھی کہا, بنی گالا جا کے بھی کہا, اس کے اوپر میں احمد اویس صاحب کو بھی شامل کروں. آپ ایک منٹ, 2.5 سال پہلے بھی کہا, آج بھی آپ کہہ رہے ہیں, تاریخ بدل سکتی ہے, فیصلہ نہیں بدل سکتا. اچھا.